السلام علیکم اسٹوڈینٹس آج ہم گریڈ 3 کے اسلامیات کے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس آج ہمارے سبق کا عنوان ہے دوسروں کی مدد کرنا۔ آج اس سبق میں ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح ہم دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، کس طرح ہم دوسروں کی مدد کرنے کی عادت ڈال سکتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ماننے کا کون سا طریقہ کار ہوگا جس کے ذریعے ہم دوسروں کی مدد کر سکیں۔ اور یہ بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کس طرح سے دوسروں کی مدد فرماتے تھے۔ تو بچوں، آپ صفحہ نمبر 27 کے اوپر آ جائیں۔ اردو آپ نے اس کی ریڈنگ کرنی ہے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ آج دادا جان بچوں کو کس طرح سے سٹوری سنا رہے ہیں۔ بچوں، یہاں دادا جان بچوں کو روزانہ مزیدار کہانیاں، سچے واقعات اور اچھی باتیں بتاتے ہیں۔ آج دادا جان بولے، پیارے بچوں، آپ سب جانتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اللہ تعالیٰ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا چاہیے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمیشہ دوسروں کی مدد کرو۔ تو جو بچے کہانی سن رہے تھے وہ سب بچے بولے، دادا جان دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں؟ تو دادا جان نے بتایا کہ اگر کوئی کام کر رہا ہو تو آپ اس کے ساتھ مل کر اس کا کام کروا دیں، یہ تو اس کی مدد ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے موقع پر اپنے صحابیوں کے ساتھ مل کر کھدائی کا کام کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اپنے پڑوسیوں کی بکریاں بھی چراتے تھے اور ان کے لیے پانی بھر کر لاتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پڑوسی عورتوں کے لیے پانی بھر کر لاتے جن کے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہ ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک غریب خاندان کے لیے آٹے کی بوری اپنی کمر پر لاد کر اس کے گھر تک پہنچا دی۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ کیسے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے بھی سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بہت محبوب نبی ہیں، رسول ہیں، اور وہ کیسے نبی ہونے کے باوجود لوگوں کے کام کرتے تھے، کس طرح بکریاں چراتے تھے، کس طرح لوگوں کے لیے پانی بھر کر لاتے تھے، اور جنگ خندق کے موقع پر صحابیوں کے ساتھ مل کر خندق کھدائی گئی اور اس کا سارا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ مل کے کیا۔ اور اسی طرح جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ تھے، آپ کے جو دوست تھے، دوست بھی جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کام کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو ان میں سے بھی کوئی کس بھی کام کرنے کو آر نہیں سمجھتے تھے۔ سب صحابہ کرام نے کام کیے۔ حضرت خلفائے راشدین جو تھے، حضرت ابو بکر صدیق، آپ نے دیکھا کہ وہ کس طرح ایک بوڑھی عورت کے گھر میں جھاڑو لگاتے اور اس کے گھر کا سارا کام کرتے، بازار سے سودا سلف بھی لاتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گلیوں کا چکر لگاتے اور گھوم پھر کر جس کی جو مشکلات ہوتی تھیں وہ خود اپنے ہاتھ سے ان کی مدد فرماتے تھے۔ اور بچوں، اب آگے دیکھتے ہیں کہ صفحہ نمبر 28 پہ ایک بچہ بولا، ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال آ رہا ہوگا کہ ہم کیسے مدد کر سکتے ہیں اپنے بڑوں کی، اپنے بڑے بہن بھائیوں کی، اپنے امی ابو کی، اپنے دادا جان دادی جان کی، اسی طرح سے جو بزرگ ہوتے ہیں، کس طرح آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں؟ تو دادا جان نے بتایا کہ بیٹا، آپ کے دوستوں میں کسی کو اگر پڑھائی میں مشکل ہو رہی ہو تو آپ پڑھائی میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔
جیسے سم ٹائم کلاس کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک بچے کو ریڈنگ بہت اچھی آ رہی ہوتی ہے اور دوسرے کو نہیں آ رہی ہوتی، تو جس کو آ رہی ہوتی ہے وہ اس کو ریڈنگ کروائے گا تو وہ اس کی مدد ہو جائے گی۔ اسی طرح چھوٹے بہن بھائی ہیں، ان کو ہوم ورک کروانا یا کسی بزرگ کو سڑک پار کروانا بھی مدد ہے۔ اسی طرح گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹھانا، امی کی مدد، اور بازار سے سودا لاتے ہوئے سامان بھی اٹھانا ابو کی مدد ہے۔ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اگر آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو لوگ آپ سے پیار کریں گے اور دعائیں دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش ہو کر آپ کو بہت ثواب دے گا۔ تو بچوں، آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ دوسروں کی مدد کس طرح کی جاتی ہے۔ اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ راستے سے پتھر ہٹا دینا بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، کوئی پتھر ہے، کوئی کانٹا ہے، کوئی ایسی چیز جس سے مزید پیچھے آنے والے کو نقصان ہو، تو آپ اس کو راستے سے ہٹا دیں گے تو یہ بھی آپ کی مدد ہوئی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر بھی عطا فرمائیں گے۔ اس طرح گھر کے کاموں میں ابو کی مدد کرنا، امی کی مدد کرنا اور اپنے بہن بھائیوں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو بچوں، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں نیکسٹ صفحے پیج کی طرف۔ ہمارا جو ہے آگے 29 پیج کے اوپر دیکھیے، اگر بازار سے کسی بوڑھی خاتون کو بہت سارا سامان اٹھائے دیکھیں گے تو آپ کیا کریں گے؟ ذرا سوچ کے اس کا جواب بتائیے۔ اس کے بعد جو ہے 3 ایسے کام ہیں جن سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، وہ یہاں 1، 2 اور 3 دیا گیا ہے۔ آپ نے اس کتاب کے اندر وہ پہلا کام لکھنا ہے، پھر دوسرا لکھنا ہے اور پھر تیسرا لکھنا ہے۔ 3 باتیں آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے جن کی وجہ سے آپ دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نیچے سوالات کے جوابات دیے گئے ہیں۔ بچوں، آپ کی آسانی کے لیے سوالات کے جوابات لکھ دیے گئے ہیں، ان کا آنسر بھی ساتھ بتا دیا گیا ہے کہ سوال نمبر 1 کا کیا جواب ہے، سوال نمبر 2 کا کیا جواب ہے اور سوال نمبر 3 کا کیا جواب ہے۔ اب آپ نے یہ سوالات کے جوابات یہاں سے پڑھنے ہیں، اور اپنی ہوم ورک والی کاپی میں، اسکول والی کاپی میں آپ نے سوالات کے جوابات بھی لکھنے ہیں اور ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بچوں، یہاں آپ کو دی گئی ہیں کہ صحیح جواب چن کر خالی جگہ پر کریں۔ یہ خالی جگہ آپ نے بک پہ بھی پر کرنی ہے۔ آپ کو بریکٹ کے اندر 3 آپشن دیے گئے ہیں، کسی ایک بلینک کو اٹھا کے آپ نے فل کرنا ہے اور پھر آپ نے اسے یاد بھی کرنا ہے۔ تمام سوالات کے جوابات اور خالی جگہ پر کرنی ہے اور انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ اپنے سبق کی بہت اچھی طرح سے بار بار ریڈنگ کرنی ہے، اور جو املا کے مشکل الفاظ ہیں وہ آپ نے رف کاپی میں لکھنے ہیں تاکہ آپ کی اردو پڑھائی بھی بہت اچھی ہو جائے اور آپ کو سارا سبق بھی ذہن نشین ہو جائے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔